رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تیمیہ خاقانی رحیم خان سے اسلام اور جدید معاشرہ چینل کی وساطت سے آپ کے سامنے اپنی نقاشات مسلمان عورت کے عنوان سے پیش کر رہی ہوں. درود و سلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے عورت کو ذلت اور پستی سے نکال کر اس کے قدموں میں جنتوں کی بشارت رکھ دی اور عورت کو گھر کی ملکہ کا درجہ دیا. علامہ اقبال نے بھی عورت کی اسی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے بڑے خوبصورت انداز سے اس کا ذکر کیا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درو. قدیم جاہلیت نے عورت کو جس پستی کے گڑھے میں پھینک دیا تھا اور مغربی معاشرے نے اسے جدیدیت کے نام پر جس طرح شمع محفل بنا کر پیش کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. لیکن اسلام نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ دیا اور وہ عزت عطا کی کہ جس کے بعد اس کو بام عروج پر پہنچا دیا گیا، لیکن ساتھ ساتھ اس کو وہ حدود قیود بھی بتائے کہ جن پر رہ کر وہ بہترین اور باکمال معاشرہ تشکیل دے سکتی ہے. اور یہ کہنا بھی بجا نہ ہوگا کہ عورت انسانی معاشرے کی بنیاد ہے، جس کی گود میں محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، علامہ اقبال اور سید ابو العلا مودودی جیسے عظیم انسان پرورش پاتے ہیں. اور آج کے معاشرے میں عورت بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ڈیکوریشن پیس یا لوگوں کے دل لبھانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے. لیکن عورت کا حقیقی مقام کیا تھا، عورت کا حقیقی مرتبہ کیا تھا، اس کو بھول چکی ہے آج کی عورت. جہاں نسل نو کی تربیت کی اعلیٰ ترین ذمہ داری نبھاتی ہے، وہیں اسلامی معاشرے میں عورتوں نے بے شمار کارنامے سر انجام دیے کہ جن میں انہوں نے کہیں بادشاہوں اور حکمرانوں کی بیویوں بہنوں کے طور پر اور کہیں انہوں نے خود فوج کی کمان کے طور پر بے شمار فتوحات کا صحرا اپنے سر کیا، جن میں امہات المومنین میں حضرت عائشہ اور دیگر امہات المومنین، اسی طرح حضرت خولہ، حضرت ام عمارہ، ہارون الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ کے نام شامل کیے جا سکتے ہیں. پھر ہم یہیں پر دیکھیں کہ گزشتہ دور میں جس طرح عورتوں نے بے شمار کارنامے سر انجام دیے، وہیں آج کی عورت بھی انہی کارناموں کو سر انجام دے سکتی ہے. دور حاضر میں عورتوں کے لیے سب سے اہم کام یہ ہے کہ عورت نسل نو کی بہترین پرورش کرے اور تعلیم کا مقصد محض جاب کا حصول کرنے کی بجائے نئی نسل کی تربیت ہو، اور تعلیم کا مقصد یہ ہو کہ عورت کے اندر بذات خود شعور اور آگہی پیدا ہو اور وہ اپنے مردوں کو معاشرے میں درست سمت متعین کرنے میں ان کی رہنمائی کر سکیں تاکہ مسلمان اپنی کھوئی ہوئی عصمت کو دوبارہ حاصل کر سکیں.